لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا للتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بيد محمد عزیزان سید الشہداء 9 محرم الحرام کی شب اور 8ویں کا دن گزر گیا۔ آج کی شب پوری دنیا میں جہاں پہ بھی مجلس عزاداری ہوتی ہے ایک ایسی ہستی سے وابستہ ہے کہ جس نے روز عاشور اپنی اطاعت کو کمال پہ پہنچا دیا۔ وفا، ایثار، قربانی، ان سارے لفظوں کو حقیقت جناب عباس نے بخشی ہے۔ یہ دن ان سے منسوب ہوتا ہے اور بہرحال مجلس، جلوس، ماتم، علم، یہ ساری چیزیں کہ انسان اس یاد میں اٹھاتا ہے کہ جس نے روز عاشور اپنے بازوؤں کو اسی علم کی خاطر قربان کر دیا۔ اب ہم بھی جب یہاں جمع ہوتے ہیں تو ہمارا مقصد بھی بیعت کرنا ہے، تجدید بیعت کرنا ہے کہ ہم بھی امام کی اطاعت کرتے ہیں۔ روزہ جمعہ کا دن ہے، ظہور کا متوقع دن ہے اور دن گزر ہی گیا، دن تو تقریباً اختتام کو ہی ہے۔ اب عزیزان محترم، عام دنوں میں انسان امام کو یاد کرنا چاہیے، لیکن جمعے کے دن خاص طور پر امام کو یاد کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ دن امام کا دن ہے۔ اور کربلا اور داستان کربلا ہر زاویے سے ہمیں ایک ہی درس دے رہی ہے کہ اپنے امام کی اطاعت کرو۔ تو آج ہمارا امام ہم سے تقاضا، ہماری طرف نگاہیں کہ آج میرے ماننے والے میری اطاعت کتنی کر رہے ہیں۔ یہی ہماری گفتگو چند دن تھی کہ امام تک پہنچنے کے لیے ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی، امت چاہیے۔ امت کیا امت تیار ہے یا نہیں ہے؟ کیا امت سازی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ کیا امت بنائی جا رہی ہے کہ نہیں بنائی جا رہی؟ کئی عرصوں سے ہم نظریات پر، زبان پر، فرقوں پر، سیاسی پارٹیوں پر یا کہیں نہ کہیں دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تقسیم در تقسیم ہے، لیکن کیا یہی تقاضا ہے اسلام کا
کیا اسلام اس لیے آیا تھا کہ لوگ ٹکڑے ہو جائیں یا متحد ہو جائیں؟ اسلام یعنی سلامتی، یعنی امنیت، یعنی سیکیورٹی، یعنی ہر شخص جب اسلام کی چھتری میں آئے تو اپنے آپ کو سیکیور فیل کرے۔ لیکن ہم خاص طور پہ مسلمان دن بہ دن بٹتے چلے گئے۔ کس وجہ سے بٹے؟ خوب وہ فیکٹرز کیا ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو امت نہیں بننے دے رہی؟ پہلی چیز کہ دو چیزیں، ایک چیز اندر سے ہے اور ایک چیز باہر سے۔ اب اندر سے کتنی چیزیں ہیں، باہر سے کتنی چیزیں ہیں، خوب یہ دیکھنا ہے۔ لیکن باہر سے بھی تبھی حملہ ہوتا ہے کہ جب انسان اندر سے ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ اگر اندر سے مضبوط ہے تو وہ باہر کے حملے کو روک سکتا ہے۔ باڈی اگر کمزور ہے، ایمیون سسٹم اس کا ویک ہے، تو وہ ذرا سی ہوا چلے گی وہ مریض ہو جائے گا۔ لیکن اگر اندر مضبوط ہے تو ہو سکتا ہے باہر سخت ترین موسم میں بھی وہ سروائیو کر جائے گا۔ تو اگر امت نہیں ہے، اندر سے ہی بٹی ہوئی ہے، باہر سے مارنا آسان ہے۔ تفرقہ ایجاد کریں، اور یہی ہو رہا ہے آپ کے عرصے میں۔ کتنے عرصے میں؟ بہت پیچھے جانے کے لیے تو ضرورت بھی نہیں ہے، آپ یہ کچھ سالوں پیچھے چلے جائیں۔ آپ جب سے بہرحال اسلام کا پرچم بلند ہوا ہے، اسلام نشاط پر آیا ہے، خوب تفرقوں میں بانٹنا شروع سے دشمن جانتا تھا۔ دشمن دیکھیں، دشمن کو کبھی کم نہیں سمجھے انسان، دشمن کم نہیں ہے۔ دشمن جانتا ہے کہ اگر مسلمان متحد ہو جائیں گے تو یہ تو فوراً، اگر ابھی آپ کے سامنے اگر یہ سارے مسلمان متحد ہوتے، یہ عرب ممالک، یہ افریقہ کے اسلامی ممالک، یہ ساؤتھ ایشیا کے اسلامی ممالک، اگر یہ سب متحد ہوتے تو کسی کی مجال تھی؟ کوئی کچھ کر سکتا تھا کہ مسلمانوں کا صبح شام خون بہایا جا رہا ہے، فلسطین غزہ میں ہزاروں کی تعداد میں بچے مار دیے گئے، کسی کی مجال تھی؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے ان کو اندر سے اتنا ٹکڑے کر دو، اتنا بانٹ دو، پھر اس کے بعد ان کو مارتے رہو۔ یہ بولیں گے ارے وہ تو شیعہ مر رہا ہے، وہ تو سنی مر رہا ہے، وہ تو وہابی مر رہا ہے۔ اور ہمارے اپنے ملک میں آپ دیکھیں، پنجابی مر رہا ہے، ہمیں اس سے کیا؟ پٹھان مر رہا ہے، ہمیں اس سے کیا؟ سندھی مر رہا ہے، بلوچ مر رہا ہے، ہمیں اس سے کیا؟ بانٹ دیا نا، بانٹ دیا۔ جو تو قوم نہیں بننے دیا۔ ایک ملک کی چھتری کے نیچے قوم ہوتی ہے، قوم ہی نہیں ہے، قومی مفاد بھی نہیں ہے۔ جو پارٹی آتی ہے وہ اپنا مفاد دیکھتی ہے، جو شخص کرسی پہ آتا ہے وہ اپنی مفاد دیکھتا ہے، جو اپنی زبان والا ہوگا وہ اپنے زبان والوں کو فائدہ دے گا، وہ دوسروں کو دیکھو۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ذہن سازی کی گئی ہے، ایک دوسرے کو دشمن بنا کے، ایک دوسرے کو اینٹی بنا کر۔ کون کر رہا ہے؟ باہر سے آ رہا ہے کوئی؟ اندر ہے، نفس ہے، برتری، سیٹ پہ بیٹھنا، ڈیزگنیشن، پوسٹ۔ یہ ظاہر ہے، اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ شیطان نے کردار ادا۔ شیطان کا کام وسوسے کرنا، وہ کر رہا ہے وسوسے، لیکن یہاں گڑبڑ ہے۔ یہاں گڑبڑ تھی تو وسوسے اندر آ گئے، ورنہ انسان پھینک دیتا وسوسوں کو۔ صدر اسلام سے یہی وسوسہ ہے۔ مہاجرین و انصار، ابھی رسول خدا کا جنازہ پڑا ہوا ہے، مہاجرین انصار کس پہ لڑ رہے ہیں؟ کون بنے گا؟ کون لیڈ کرے گا؟ جبکہ رسول خدا خود بتا کے چلے گئے کہ کون لیڈ کرے گا۔ مگر کیا ہے؟ وہی سوچیں، وہ ہم پر حاوی نہ ہو جائیں، ہم اس پر حاوی۔ اسلام آیا کیوں تھا؟ کہ جس قبیلوں میں 200 سال جنگیں ہوتی تھیں، اوس و خزرج، 200 سال جنگیں تھیں، جنگوں کے اندر تھے۔ انہی قبیلوں میں سے 2 لوگ مکہ میں آئے کہ جب ابھی رسول خدا نے تبلیغ شروع کی تھی، 2 لوگ آئے مکہ والوں کی خدمت میں اور کہا کہ دوسرے قبیلے نے ہمارے ساتھ مشکل میں، ہمیں مدد کی ضرورت۔ کفار مکہ کی خدمت پاس پہنچ، کفار مکہ نے بولا ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا ہم تو خود مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کہا کیسی مشکل؟ کہا ہمارے درمیان میں ایک شخص کھڑا ہو گیا ہے، کہہ رہا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، ہم تو خود مشکل میں ہیں۔
ہم تمہاری مدد. ابھی یہ دونوں جانے لگے تو ظاہر لوگ خانہ کعبہ تو جاتے تھے اس وقت, اندر بت ہوتے تھے لوگ, عبادت کی جگہ تو تھی وہ. تو جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو خبردار, خانہ کعبہ کے قریب کہیں جانا اور اگر اس شخص کو دیکھنا تو اس کی بات نہیں سننا. کہا کیوں؟ کہا اس کی بات میں سحر ہے, نعوذ باللہ. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے کانوں میں کچھ ڈالا, چلے گئے. انہوں نے دیکھا کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا کھڑے ہوئے ہیں اور بیان دے رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, بیان. اب ان دونوں کے کان بند ہیں. اب دونوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی. کہا کہ ہم مدینہ جائیں گے تو لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ بھائی مدد کا کیا ہوا. ہم بولیں گے یہ مسئلہ تھا. تو بولیں گے وہ شخص کیا کہہ رہا تھا, تو ہم نے سنا ہی نہیں, تو ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ وہ شخص کیا کہہ رہا تھا. تو انہوں نے اپنے کان میں جو تھا اس کو ہٹایا, تو انہوں نے سنا رسول خدا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. قرآن کی تلاوت سنی, دونوں کے دل نرم ہوئے, دونوں وہی مسلمان ہو گئے. مسلمان ہو گئے قرآن کی تلاوت سے. اور یہی دو لوگ تھے کہ جنہوں نے جا کر مدینہ کو ریڈی کیا اور پھر رسول خدا کو ہجرت کی دعوت دی. خوب اسلام کیوں آیا؟ تاکہ یہ جو لڑائیاں تھیں یہ ختم ہو, خدا کی طرف بڑھو. اصل مقصد خدا ہے. تمہاری ذات, تمہاری قوم, تمہاری زبان, تمہارا رنگ کوئی معنی نہیں رکھتا. ایک ہی صف ہے, چاہے وہ غلام ہو چاہے وہ امیر ہو. اسلام پسند نہیں کرتا ان ساری چیزوں کو جو آج معاشرے کے اندر بھی رائج ہو گئی ہیں. مسجد نبوی کا مشہور واقعہ, ایک فقیر آدمی جس کا لباس صاف نہیں تھا مسجد آیا, اور ایک امیر عرب بیٹھا ہوا تھا. جیسے وہ قریب آگے بیٹھا, اس نے تھوڑا سا اپنے آپ کو سمیٹا کہ کہیں اس کے کپڑے خراب نہ ہوں, اور اس نے دیکھا کہ رسول خدا متوجہ ہو گئے ہیں. ناراض ہو گیا, اندر سے اس کو اچھا نہیں لگا, کھڑا ہو گیا. کہا یا رسول اللہ, میں شرمندہ ہوں, میں نے یہ عمل کیا, میں اس کے بدلے میں اپنی آدھی جائیداد اس کو دینے کو تیار ہوں. وہ شخص کھڑا ہوا, کہا مجھے جائیداد نہیں چاہیے. کہا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا کل کو میں بھی اس طرح کروں. بیلنس ہے, وزن ہے. غلام ہے کربلا, جون ہے تو بھی امام حسین جنازے پر گئے. حبیب ابن مظاہر ہے تو بھی جنازے پر. تو ہمارے معاشرہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم امت کیوں نہیں بن رہے؟ ہم کیوں ایک دوسرے کے رنگ, نسل, زبان؟ اصل کنیکٹیوٹی ایمان ہے, ایمان. اصل نیٹ ورک ایمان ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو. قرآن کہاں ہے؟ کتنا خطاب کر رہا ہے؟ یعنی قرآن ایمان لانے والوں سے خطاب کر رہا ہے. یہ نہیں کہا اے ایمان لانے والے عرب, اے ایمان لانے والے عجم, اے ایمان لانے والے گورے, اے ایمان لانے والے سیاہ. نہیں, اے ایمان لانے والوں, اے ایمان لانے والوں, جو بھی ایمان لے کر آئے. مگر ہم اتنے بڑھ چکے ہیں, فرقوں کے اندر فرقے, اس کے اندر فرقے, اس کے اندر تنظیمیں, اس کے اندر جماعتیں, ٹرسٹیں, سنگتیں, نظریات, اسکول آف تھاٹ, ٹکڑے 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 ٹکڑے. کون بنائے گا اسے؟ آپ حل لے کر آئیں. کیا اسلام اس لیے آیا تھا؟ یا پھر ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں, کیا وہ کسی خاص فرقے میں آئے گا یا کیا کسی خاص زبان میں آئے گا؟ میں کوئٹہ گیا کچھ عرصے پہلے, توفیق ہوئی مجلس کی, تو آپ کو پتہ وہاں ایک روڈ ہے, اس کا نام ہے علمدار روڈ, اور اسی روڈ پر 16, 17 یا 18 امام بارگاہ ہیں, اور الگ الگ لوگوں کے بھی ہیں. بلتستان کا بھی, شاید گلگت, شاید پنجاب کے, خود کوئٹہ کے اپنے لوگوں کے بھی بہت ساری ہیں الگ الگ امام بارگاہ. اور میں نے خود بھی یہ بہرحال محسوس کیا, میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کے بارے میں کوئی اچھے لوگ ہیں, بہرحال سب عزادار ہیں,
لیکن محسوس کرتا ہے آدمی کہ کبھی ادھر مجلس پڑھنے جاؤ تو ادھر والا ادھر آ نہیں رہا، یا پبلک تو آ رہی ہے شاید لیکن جو مینیج کر رہا ہے وہ ناراض ہے کہ بھئی ہمارے یہاں کیوں نہیں پڑھنے آئے. تو میں نے یہ بات وہاں پڑھی ہے، ان کے سامنے پڑھی. میں نے کہا اگر امام زمانہ ان 18 امام بارگاہوں میں سے کسی ایک میں آ گئے تو آپ کیا بولیں گے؟ مولا ہمارے یہاں نہیں آئے. اذان محترم، خوب یہ نہیں کہنا کہ الگ الگ ہونا نہیں چاہیے، نہ، زیادہ ہونا باعث رشد بھی ہوتا ہے کہ اگر انسان الگ الگ جہت میں، الگ الگ ڈائریکشن میں کوئی سوسائٹی کا کام کر رہا ہے تو اٹس ویری گڈ، اچھی بات ہے. کوئی فائننس میں کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ سوشل کام کر رہا ہے، کوئی ویلفیئر کر رہا ہے، کوئی ایجوکیشن میں کر رہا ہے، کوئی آئی ٹی میں کر رہا ہے، خوب اچھی بات ہے، انسان الگ کرے، لیکن کنیکشن ایمان کا، فرقہ نہیں ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں محرم شروع ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ پھر وہی اختلافی مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، پوڈ کاسٹ شروع ہو جاتی ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں نہیں سولو ہو رہے ایشو؟ اور اگر نہیں سولو ہو رہے تو چھوڑ دو بھائی. ایک آدمی نہیں مان رہا، 1400 سال سے نہیں مانا، اب کیوں مانے گا وہ؟ تو بحث کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی انرجی کیوں لے رہے ہیں؟ عام جوانوں کے ذہن کہ جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں ان کو کنفیوز کیوں کر رہے ہیں؟ محبت ہونی چاہیے. اگر ایک آدمی ہاتھ باندھ رہا ہے اللہ کے لیے، ایک آدمی ہاتھ کھول کے پڑا اللہ کے لیے پڑا ہے، اندر حب ہونی چاہیے، محبت اہل بیت ہونی چاہیے بس. باقی وہ خود جانے جس کو کہاں تک لے کر آنا ہے لے آئیں گے. لیکن ہم کیوں؟ خوب یا تو اندر مسئلہ ہے کہ میری دکان کا کیا ہوگا، یا پھر باہر سے مسئلہ ہے کہ فنڈ ہو رہا ہے کہ ان کو لڑاؤ، ان کے اندر تفرقے پیدا کرو. دو ہی چیزیں ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. تو اب ہماری عزیزان محترم ذمہ داری ہے، جمعے کا دن ہے، میرے لیے واجب ہے کہ میں اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ جمعے کے دن تو میں تو ویسے بھی کوشش کرتا ہوں امام کی گفتگو ہو، لیکن جمعے کے دن تو ضروری ہے. عزیزان محترم، خوب غیبت امام کیوں چلے گئے؟ بحث کتابوں کے اندر یہی ہے کہ باقی اماموں کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا، باقی اماموں کا کتنا ساتھ دیا. وہ خدا چاہتا ہے کہ خدا کی حکومت قائم رہے، خدا نے امام کو غیبت میں لے گئے. ایک غیبت صغرا ہے یعنی کچھ سال ہے، تو 59 سال 70 سال کے آس پاس. پھر غیبت کبریٰ ہے کہ جو آج تک چل رہی ہے، اور امام غائب ہیں لیکن ایسے غائب نہیں ہیں کہ وہ یہاں سے، نہ، ہم غائب ہیں، امام حاضر ہے، ہم ان کو دیکھ نہیں پا رہے، ہم ان سے مل نہیں پاتے، لیکن امام ہیں. اور امام کی غیبت ایسی نہیں ہے کہ انبیاءوں کی غیبت نہیں تھی، نہیں، انبیاء بھی غائب رہے، بہت سارے انبیاء غائب رہے. حضرت یوسف اپنے بھائیوں سے، اپنے بابا سے غیبت میں تھے، خود جانتے تھے، ان کو نہیں پتا تھا حضرت یوسف کہاں ہے، مگر حضرت یوسف کو تو پتا تھا کہ کنعان میں میرے بابا اور میرے بھائی رہتے ہیں. 18 دن کا سفر تھا، مگر کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ حکم پروردگار نہیں تھا کہ ابھی تم ان سے فاصلے پر رہو، کہ جب تک یہ خود تیار نہ ہو جائیں واپس نہیں جانا. کب حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو بتایا؟ قرآن کے واقعات ہیں جانے محترم، داستانیں نہیں ہیں، احسن القصص ہیں. کب اپنے بھائیوں کو بتایا؟ جب ان کے بھائی تیار ہو گئے. کس کو؟ ولایت حضرت یوسف کو قبول کرنے کے لیے، تب ان کو بتایا. امام انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ کہ امت مسلمہ تیار ہو جائے. آج امام کا ظہور ہو، انشاءاللہ کہ آج ہو، ابھی ہو، جلدی ہو. ہماری دعا تو یہی ہونی چاہیے کہ ابھی ہو جائے امام کا ظہور. اب ہمارے برادران اہل سنت سمجھتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے، مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پیدا ہوں. اگر کل ظہور ہونا ہے تو یقیناً بہت پہلے پیدا ہو چکے ہوں گے، اس میں تو کوئی کب پیدا ہوں گے یہ تو کسی کو نہیں پتا، لیکن ظہور سے پہلے ہی ہوں گے پیدا. تو اگر ظہور کل ہونا ہے تو پہلے کے پیدا ہو چکے ہوں گے، مسئلہ نہیں ہے. آنے والا شخص ایک ہی ہے، کوئی اور مشترک نہیں ہے کہ جو آج امت کو جوڑ دے سوائے امام کے.
امام کے پیچھے چلنا ہے، حق کو پہچانے. آج تعصب کو پھینکنا پڑے گا، کاٹنا پڑے گا. عزیزان محترم، تعصب نہیں کرنا، لیکن امام تک پہنچنے کے لیے راستہ کون سا اختیار کریں، امام تک کیسے پہنچے. یہ میں نے پہلے بھی ایک مجلس میں جہاں ایک اور جگہ پڑھا تھا، میں نے یہ کہا کہ حالات کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا ہوں کہ میرے جو موضوعات ہیں مجھے ان کو انٹیگریٹ کرنا پڑ رہا ہے، ایک دوسرے کے اندر لانا پڑ رہا ہے. مجبوری ہو گئی حالات کی وجہ سے، حالات ایسے ہو گئے. امام تک پہنچنے کے لیے، اولیاء خدا کو پہچاننے کے لیے چند راستے ہوتے ہیں. ایک پیشن گوئی ہو، جیسے انبیاء نبی آتے تھے دوسرے نبی کی خبر دیتے تھے، اسی طرح اب نبی نہیں ہے، امام ہے، وصی ہے، اس کی بھی پیشن گوئی ہے. احادیث و روایات ہیں، تمام اہل سنت اہل تشیع کے منابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میرے بعد رسول خدا فرماتے ہیں 12 جانشین ہیں، نام بھی درج ہیں اور لوگ اس میں مانتے بھی ہیں. بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو 12 جن کو 12 ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہیں، تو وہ 12 جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن 12 کہیں سے جڑ پاتے نہیں ہیں. یہی 12 ہیں جو نام دیے گئے ہیں. وہ الگ بحث پہلے ہم کر چکے ہیں کہ امام یا ولی معصوم ہوگا، بغیر معصوم کے کوئی اللہ کی طرف ہدایت نہیں دے سکتا، اپنی طرف ہدایت دے گا. اس تک پہنچنے کا راستہ ایک یہ ہے کہ جو خبر ملی ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، روایت. دوسرا راستہ باطن ہے. باطن انسان کا اپنا باطن ہے. اپنے باطن کو انسان جب صاف کرتا ہے تو خود بخود خدا ہدایت دیتا ہے. اس کے لیے کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ ہر عمل کے بعد نیکی کریں تو کیا ہوتا ہے؟ نور نکلتا ہے. نور کی حفاظت کرنی. ایک اور حدیث آج آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی رسول خدا رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ نفقات ہیں، یعنی نسیم یعنی ہوائیں. کس سے؟ ربکم اللہ، تمہارے رب کے لیے کچھ ہوائیں ہیں تمہارے رب کے لیے. جب ان کو پاؤ تو ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے مخالف نہ چلو. اب علماء بیان فرماتے ہیں کہ رب یعنی تربیت کرنے والا، رب یعنی پالنے والا. خدا کی بہت ساری صفات ہیں، رب بھی خداوند متعال کے لیے ہے. یعنی یہ جو ہوائیں ہیں، یہ ہوائیں یہ والی نہیں ہیں، یہ ہوائیں نیک عمل کی ہوائیں ہیں. یعنی جب کوئی نیک عمل تمہیں خدا کی طرف لے کر جائے تو اس میں شامل ہو جاؤ، اس کو انجام دو. اب یہ عمل کرنے سے خود بخود تم ایک نور کی طرف ہدایت پاؤ گے. یعنی اپنے وجود کے اندر نیکیوں کو، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، اس کو آنے دو. جب تمہیں موقع مل رہا ہے نیکی کرنے کا، کسی کو پانی پلانے کا، پتھر ہٹانے کا، کسی کی ہیلپ کرنے کا، کبھی دل آمادہ ہے سجدہ تھوڑا سا لمبا کر لوں، تھوڑی سی دعا پڑھ لوں. خوب یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی طرف سے، یہ اس رحمت کے علاوہ ہے. وہ جو رحمت ہے نا جو خدا سب پر نازل کرے، یہ اس کے علاوہ ہے. یہ خاص لوگوں کے لیے کہ ایک ہوا چلتی ہے، اس ہوا کے اندر تم شامل ہو جاؤ. ایک موقع ملا زندگی میں، ایک کام کرنے کا ملا، کہیں پر چپ کر کر نیکی کمانا تھا، موقع مل رہا ہے، تم چپ ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ جب تم کچھ اس کے مخالف جاؤ گے تو تم پھر اس سے دور ہو جاؤ گے. خدا تمہیں لے کے جانا چاہتا ہے. مجلس، عزاداری، گریہ، خوب یہ ایک ایسی ہوا ہے کہ جو سب کو خدا کی طرف لے کے جا رہی ہے. یہ کوشش ہے انسان اپنے اندر. اب انسان اگر اس کے مخالف جائے، مثال کے طور پر، یعنی بہت سارا کوئی ایسا کام کرے کہ جو نور آیا ہے اس کو باہر نکال دے. اور ایک چیز جو نور کو بہت نکالتی ہے، جس میں ہم اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے ہیں، وہ ہے بحث کرنا، نزاع کرنا، خواہ کی بحث کرنا. اور ایک شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں تو صحیح کہہ رہا ہوں، دوسرا غلط کہہ رہا ہے. اور گھر میں یہ زیادہ ہوتا ہے، یا وہاں یہ زیادہ ہوتا ہے جہاں آپ بڑے ہوں اور دوسرا کوئی چھوٹا ہو.
کیونکہ اندر نفس اجازت نہیں دیتا کہ میں بڑا ہوتے ہوئے اس کی بات مانوں، جبکہ ہو سکتا ہے سامنے والا صحیح ہو. تو یہ کیا کرتا ہے؟ آیت اللہ علامہ تقی جعفری، بہت بڑے عارف، بزرگوار، اہل دل، صاحب شرح نہج البلاغہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنی زوجہ سے کسی بات پہ بحث ہو گئی یار، جیسے زوجہ سے بحث ہو گئی، اور بحث کے درمیان مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں حق پہ نہیں ہوں، حق پہ وہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں تو کہا، کیونکہ اہل معنی تھے، اہل دل تھے، تو کہا میں نے اپنی نفس کی شکل کو دیکھا، ایک ایسی شکل کہ جو بہت خوفناک تھی، وہ میرے کان کے قریب آئی اور جس نے مجھے بولا چپ ہو جاؤ. میں وہیں چپ ہو گیا. میں نے فوراً اپنی زوجہ کے سامنے معذرت کی، کہا کہ میں غلطی. اچانک سے وہ پریشان ہو گئی کہ اتنی بحث کے درمیان میں اچانک سے میں خاموش کیسے ہو گیا. کیونکہ اہل دل تھے تو اپنی نفس کی شکل اس کیفیت میں نظر آ گئی. ہم لوگ ذرا سی بات پہ، چھوٹی چھوٹی باتیں، میں روز لیکچر دے رہا ہوتا ہوں، روز درس دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، بہرحال میں بھی خود خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، معاشرے میں ہی رہتا ہوں، لیکن اکثر روز اپنے آس پاس خبریں سنتا ہوں، کسی کا ٹیمپرمنٹ لوز ہو گیا، کوئی کسی بات پہ ناراض ہو گیا. جب انسان خود سوچتا ہے کہ اتنا سننے کے باوجود، اتنا کرنے کے باوجود، عزیزان محترم، خوب یہ کیا ہے؟ یہ نور رک نہیں پاتا، اس کو روکنا ہے. یہ رکے گا تو اندر راستہ دکھائے گا، کس کی طرف؟ امام کی طرف. اس کو سنبھالنا ہے آپ نے. باہر کی مشکلات اپنی جگہ، وقت نہیں ہے اس پہ بہت زیادہ گفتگو کی جائے، اتنا کافی ہے آپ کے لیے جتنا میں نے کہہ دیا کہ دشمن کتنا کام کر رہا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے ایک امت ہوتے ہوئے، آپ اس تفرقے کو روکیں، ہر پلیٹ فارم پہ روکیں. چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، کوئی غلط پوسٹ کرے آپ اس کا بائیکاٹ کریں، الٹا جواب دینے کے، کمنٹ کرنے کے، شیئر مت کیا کریں. کوئی بھی چیز اگر قوم میں تفرقہ ڈال رہی ہے، امت میں، اس کو شیئر ہی نہیں کریں. اوہو ان کو دیکھو اس نے کیا کہہ دیا. جب آپ کسی چیز کو شیئر نہیں کریں گے ویسے ختم ہو جائے گی. دشمن تو ٹیسٹ کرتا ہے، اس ایام میں دشمن ٹیسٹ کرتا ہے جانے محترم. وہ اس کو روکے. یہ کیسے روکے گا؟ کہ جب آپ کے اندر کا سسٹم مضبوط ہوگا، مضبوط ہو، اتنا مضبوط کہ آپ دیکھیں کہ جب ایک دن پہلے جناب عباس کے لیے امان نامہ لے کر آئے، کیونکہ امام کی اطاعت ہے، امان نامہ پھاڑ دیا. کہا تم مجھے حسین سے دور کر رہے ہو؟ کربلا یہی تو سکھا رہی ہے آپ کو، کربلا یہی سکھا رہی ہے کہ کون آپ کے اندر گھس کر آپ کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی پیسے دیتا ہے، کوئی شہرت دیتا ہے، کوئی دولت دیتا ہے، کوئی بولے گا کہ آپ کو یہ مل جائے گا، اس کے بدلے میں انفارمیشن دو، ہمیں یہ بتاؤ اندر کیا ہو رہا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے، کون کیا کرتا ہے. آج دنیا انفارمیشن کی ہے. ڈیٹا سائنس، ڈیٹا انالسٹ، سب سے زیادہ جو جاب ہیں آئی ٹی کی بھی وہ اسی کی ہیں. ڈیٹا، آج ڈیٹا چاہیے، جس کے پاس زیادہ ڈیٹا ہے وہی کامیاب ہے، جس کے پاس ڈیٹا کا ایکسس ہے وہ کامیاب ہے. یہ گوگل کیوں چل رہا ہے؟ ڈیٹا، ہر چیز ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے. آج کمپنیز کو ڈیٹا چاہیے، کارپوریٹس کو ڈیٹا چاہیے، سارا ڈیٹا ہے، ہر آدمی آپ سے پوچھتا ہے. آپ سمجھدار ہو، بابصیرت ہو، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں کیا دینا ہے اور کہاں کیا نہیں دینا. لیکن یہ کیسے پتا چلے گا جب میں خود متوجہ نہیں ہوں؟ جانو 4 آپشن یا حالات ایسے ہیں جس سے غیبت کے دور میں امام سے ملاقات ہو سکتی ہے. 4 چیزیں ہیں. بس میں بہت تیزی سے اپنی گفتگو کو سمیٹوں. جان محترم، 4 چیزیں. امام تک ملنا ہے، امام تک پہنچنا ہے. مخالفین بھی ہیں، معتقدین بھی ہیں جو اعتقاد رکھتے ہیں ان 4 چیزوں پہ، اور جو بہرحال مخالف بھی ہیں کہ امام سے ملاقات کس طریقے سے متوقع ہے. پہلی، عالم شہود. پہلی جو ہے وہ عالم خواب ہے، یعنی انسان خواب میں امام کو دیکھے.
خواب میں امام کی زیارت کرے. اب یہ متوقع ہے انسان خواب دیکھ سکتا ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ شیطان ابلیس خواب میں ہماری شکل اختیار نہیں کر سکتا. اگر کوئی ہمیں خواب میں دیکھتا ہے تو اس نے ہمیں ہی دیکھا ہے. تو اگر امام خواب میں آتے ہیں تو آ سکتے ہیں، لیکن یہ خواب آپ کے لیے حجت ہو سکتا ہے، آپ کے لیے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے آپ کے لیے خواب دیکھا اور آپ کے لیے پیغام. یہ تھوڑا سا ڈپینڈ کرتا ہے کہ خود آپ کیسے ہیں. مطلب کوئی اولیاء خدا ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کی زندگی کے اعمال الگ ہیں. ہو سکتا ہے ایک عام آدمی خواب دیکھ کر اٹھ کے کھڑا ہو جائے، بولے بھی آپ، تو وہ اس کے لیے حجت ہے. یہ معاشرے میں چیزیں ہو رہی ہیں، میں اس لیے یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے خواب دیکھا، ہم نے یہ دیکھا، ہم نے وہ دیکھا. دیکھا اچھی بات ہے، خواب دیکھا آپ نے، لیکن یہ آپ کے لیے ہے، آپ اپنے لیے، آپ کے لیے حجت ہے. دوسرے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. دوسرا عالم شہود ہے، یعنی انسان ایک ایسی حالت میں ہے کہ جہاں پر وہ بیدار ہے، یعنی جاگ رہا ہے، بیداری ہے. اس بیداری میں اس نے جو ہے وہ ایسا دیکھا کہ جو مطلب اس کو دکھایا گیا، کچھ نظر آیا اس کو کہ جو وہاں نہیں تھا. یعنی بیداری کے اندر ویسے دیکھ رہا ہے جیسے انسان خواب دیکھتا ہے، جیسے یعنی بیداری ہے لیکن سامنے ہوتے ہوئے کہیں اور دیکھ رہا ہے. خوب یہ ممکن ہے، انسان جب اپنے اوپر کام کرتا ہے، انسان اپنے آپ کو کمال پہ لے جائے تو پھر عالم اس کے سامنے حاضر ہو سکتا ہے. یہ مشکل نہیں ہے. اور یہ بھی مکشفیات یہ بھی اولیاء خدا کو ہوتی ہیں جن کی اندر کی آنکھ کھلی ہوتی ہے. تو اس کے ذیل میں بہرحال عالم دین واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ گل پائے گانی کہ جو بہت بڑے عالم دین تھے، ان کو درد ہوا تو ان کا ٹیسٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان کو کینسر ہے. تو ان کا ڈاکٹر ہے، اس نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اس کو ہم تہران لے گئے بڑے ہاسپٹل میں، وہاں بھی ٹیسٹ کیا تو وہی رپورٹ نکلی. اس وقت وہاں پہ اتنے اچھے فیسلٹیز نہیں تھیں، تو کہا کہ ان کو ہم لنڈن لے جاتے ہیں. وہاں لے گئے، فلانے جگہ سارے ٹیسٹ ہوئے. دوسرے دن جو ہے وہ دن میں آپریشن ہونا تھا کہ اس کو نکالنا تھا. ان کی حالت اتنی تھی کہ جہاز پہ ان کو بہت مشکل سے لٹا کے لے کے گئے. کھا نہیں سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، بات نہیں کر سکتے تھے، درد اتنا بڑھ گیا تھا. ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں ساری رات ان کی خدمت میں حاضر رہا. کچھ گھنٹے کی آرام کرنے کے لیے میں دوسرے کمرے میں گیا، واپس آیا، فجر ہو چکی تھی. تو میں نے دیکھا آیت اللہ گل پائے گانی بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ڈاکٹر کو کہ ڈاکٹر میں ٹھیک ہو گیا ہوں. کیا مطلب؟ کہاں درد نہیں ہے. پھر میں نے محسوس بھی کیا کہ درد نہیں ہے. میں نے کہا مگر کیسے کہہ رہے ہیں، آپ کا تو آج آپریٹ کرنا ہے. کہتا نہیں، ان کو بولو دوبارہ ٹیسٹ کر لیں. اور ہاں میں بہت بھوکا ہوں کافی دن سے، مجھے ناشتہ تو لے کر آؤ. کہا وہ ایک کنو کی پھانک نہیں کھا پا رہے تھے، ابھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے ناشتہ لے کر آؤ. میں حیران رہا. بہرحال میں نے ہاسپٹل والوں انہوں نے دوبارہ ٹیسٹ کیا تو پتہ چلا کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے. ہم واپس چلے گئے، لیکن یہ بات میں نے کسی کو بتائی نہیں. لوگ یہی سمجھے کہ آپریٹ ہو گیا ہے. کہہ رہے جیسے میں گھر گیا باقی کاموں میں تو ایک دن آغا مجتہدی تہرانی کہ جو بہت بڑے عارف تھے، کہا ان کی فون آئی میرے گھر پہ کال. انہوں نے میرے گھر والوں کا کہ جیسے ہی ڈاکٹر آئے اس کو بولنا میرے پاس ہے. میں ان کی خدمت میں گیا تو مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر جب تم آیت اللہ کو لے کے گئے تو لوگ ہمارے پاس آئے کہ دعا کریں تاکہ ان کا آپریشن ٹھیک ہو جائے. کہتا ہے میں نے فلانے دن یہ مکشفات یعنی کشف کیا، دیکھا کہ ہاسپٹل میں
آیت اللہ گل پایگانی نے توسل کیا امام زمانہ سے، تو میں نے دیکھا کہ امام ہاسپٹل میں ان کے پاس حاضر ہوئے، ان کے سامنے آئے، ساتھ آئے، اور ان سے کہا کہ مولا بہت تکلیف ہے، مجھے شفا دلا دیں۔ تو کہا، امام نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو شفا ہو گئی۔ تو ڈاکٹر رونے لگا، کہا کیوں؟ کہا یہ بات صرف مجھے معلوم تھی، ہم نے کسی کو بتائی نہیں تھی۔ کام وہاں ہوا، نظر انہیں آ رہا ہے۔ خوب یہ ممکن ہے کہ کوئی اس مقام پہ پہنچ جائے۔ تیسرا آپشن کیا ہے کہ کوئی امام سے ملاقات کرے بیداری میں مگر امام کو پہچان نہ پائے، اور یہ روایت بھی ہے کہ جب امام ظہور کریں گے، یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے محمد امام سے حدیث ہے، امام خود فرماتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھیں گے مگر پہچانیں گے نہیں۔ امام کے لوگ دیکھیں گے اور انہیں، اور جب ظہور ہوگا تو کہیں گے ہم نے ان کو دیکھا تھا۔ خوب یہ تھرڈ آپشن ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں انسان دیکھتا ہے امام ہے، ملاقات بھی ہوتی ہے، بات بھی کرتا ہے، لیکن نہیں پہچانتا۔ جب تک امام نہ چاہیں کوئی پہچان نہیں ضرور۔ اور بہت سارے واقعات علماء کے، لوگوں کے ایسے موجود ہیں کہ جہاں پر امام تشریف لائے ہیں، امام کو پکارا ہے، مدد کی ہے، لیکن امام کو پہچانے نہیں ہے۔ چوتھی جو ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے بیداری میں امام سے 1 to 1 ملاقات کی ہے اور وہ اس کا دعویٰ بھی کرے، اس پہ اختلاف، اس پہ علماء اختلاف کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ روایات اور حدیث بہت ساری ایسی ہیں کہ کوئی اگر یہ کہے کہ میں نے امام سے ملاقات کی ہے، یہ میرا امام سے رابطہ ہے، تو وہ جھوٹا ہے۔ اور کیوں؟ کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، آج کل انسٹاگرام، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوں گے امام مہدی بہت سارے آ رہے ہیں، لنڈن میں کوئی نکل آیا، کوئی کہاں نکل آیا، کوئی، وہ بھی آخری زمانہ ہے۔ یا مثلا کوئی شخص اپنی دکان کھول کے بیٹھ جائے کہ بھائی میرے پاس آؤ، میں امام سے ملتا ہوں۔ ہمیں بھی لوگ میسج کرتے ہیں، مولانا صاحب آپ کے لیے امام نے پیغام بھجوایا ہے۔ اچھی بات ہے، میں کہا بڑی بات، ہماری کیا حیثیت کے امام ہمیں پیغام بھجوائیں، لیکن میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، ہم ڈائریکٹ بھی لے لیں گے، کسی استاد سے لے لیں گے بھائی۔ یہ بہت خطرناک ہے، ہاں یہ آسان نہیں ہے، بہت خطرناک، کیونکہ ہماری مطلب میں اپنی کمزوری تو یہ بولوں امام ہے، امام کے لیے تو آگے دشمن بھی وہیں سے آتا ہے، بہت خطرناک ہے یہ، اسی میں آدمی ٹریپ ہو جاتا ہے۔ کوئی آپ کو بولے امام کے لیے، امام کے لیے، امام کے لیے، بعد میں کچھ اور نکلے تو وہ خطرناک ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کریں، خاص طور پہ جوان، اپنے آپ کو پاک کریں تاکہ حق خود نظر آئے، نور خود نظر آئے، دھوکہ نہ کھائیں۔ تو آخری زمانہ ہوگا، فتنہ بہت زیادہ ہوگا، جھوٹ بہت زیادہ ہوگا، دھوکہ بہت زیادہ ہوگا۔ جو صحیح ہوگا وہ ہدایت پائے گا۔ ابھی اس دور میں ہمیں اس سسٹم کو دیکھنا ہے کہ جو امام کی طرف جا رہا ہے۔ ابھی ہمارے لیے حقانیت اور حق کا راستہ وہ راستہ ہے کہ جو امام کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور عزیزان محترم کوئی راستہ نہیں ہے سوائے خالص، خلوص، شجاعت ترین مجتہد کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ کوئی بیٹھا ہوا کسی کونے پہ پہاڑوں میں بولے کہ جی میرا امام سے رابطہ، اچھی بات ہے، امام سے رابطہ رہے، لیکن امام کو کیا مل رہا ہے؟ امام کو وہاں سے مل رہا ہے کہ جو آج کے دشمن کو للکار رہا ہے۔ حسینیت ترس یہی دیتی ہے کہ اپنے وقت کے یزید کو للکارو، تب پتہ چلے گا ہاں تم امام کا ساتھ دے رہے ہو۔ کیونکہ ابھی جنگ جو ہے وہ جنگ نہ بارود کی ہے، نہ میزائلوں کی ہے، نہ تمدن کی لڑائی ہے، تمدن۔ اور سب سے بڑا خطرہ مغرب کو، استعمار کو اسلام کے تمدن سے ہے۔ کیوں آج ہمارے ملکوں میں وہ ساری چیزیں ہیں جو اسلام میں نہیں ہونی چاہیے؟
کیوں ہمارا ٹی وی میڈیا سب مغرب کی چیزوں کو لے کر آ رہا ہے؟ کیوں؟ بے حیائی، برائی، کچھ بھی کر لیں، بہرحال بہت سی چیزیں وہاں تو نارمل ہیں، کیوں لے کر آ رہا ہے؟ بہت ساری باتیں انسان ممبر سے کر بھی نہیں سکتا، تقدس ہے ممبر کا. کیوں؟ کیونکہ اسے خطرہ ہے کہ اگر یہ واقعاً حقیقی اسلام پر قائم ہو گئے تو ہمارا پورا سسٹم کولیپس ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. یہی لڑائی ہے اور یہی لڑائی رہے گی جب تک امام نہیں آئیں گے، اور امام کے بعد یہ لڑائی اور بڑھ جائے گی، بڑھے گی. جب آپ اسلام پھیلانا چاہیں گے، اور مطلب ہو سکتا ہے امام اسلام کی حکومت ہو اور خدا نہ خواستہ غلط کام ہو رہے ہوں، کھلے عام نہیں ہو رہے، تو اس کے لیے پہلے تو اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم اپنے امام کا ساتھ دیں. اذان موت ہمیشہ کی طرح کئی دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں، بار بار کرتا ہوں، اپنے لیے کرتا ہوں، آپ کے لیے نہیں کرتا، آپ سب جانتے ہیں علی ابن مہزیار کا واقعہ، اور اکثر جمعے کو میں اس واقعے کو بیان کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں خود اپنے آپ کو گرفتار دیکھتا ہوں. علی ابن مہزیار جو 20 سال حج کیا، کیوں؟ کیونکہ ایمان رکھتا تھا کہ حج میں امام زمانہ آتے اور امام سے ملاقات ہو. 20 سال حج کرتا رہا، امام سے ملوں، نہیں مل پایا، مایوس ہو گیا، بولا اب نہیں جاؤں گا. پیغام آیا اس سال ملاقات ہو جائے گی، آ جاؤ. آ گیا، پہنچا، طواف کر رہا تھا. طواف کرتے کرتے امام کا میسنجر آ گیا، امام نے جسے بھیجا، امام کا کہا چلو امام نے بلایا ہے. جانے لگا تو اس نے سوال پوچھا، بس یہی سوال آپ اپنے آپ سے کریں جو امام کے قاصد نے علی ابن مہزیار، یہ سوال آپ اپنے آپ سے کریں. کیا سوال؟ تمہارے لیے امام کیا ہے؟ تمہارے لیے امام، آپ اپنے آپ سے پوچھیں میرے لیے امام کیا ہے؟ یعنی امام کا مقام، امام کی جگہ میرے نزدیک کیا ہے؟ میری زندگی میں امام کس مقام پر ہے، کس پرائرٹی پر ہے؟ علی ابن مہزیار جو 20 سال سے حج کر رہا تھا، ظاہر ہے اس کے لیے کیا تھا، اس نے کیا کہا؟ کہا میرے لیے امام پورے عالم میں سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پورے عالم میں. یہ زیارتوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ روحی، مالی، نفسی، ولدی لقل فدا، میرے ماں باپ، میری جان، میرا مال، میری اولاد سب آپ پر کیا ہوں؟ فدا ہو جائیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ پیارے کون ہیں؟ آپ ہیں. یہ ہم پڑھتے ہیں جانے محترم، زیارت میں پڑھتے ہیں ہم. اس نے یہی کہا. تو اس امام کے قاصد نے اسے کہا اگر امام تمہارے لیے پیارے ہیں تو تمہارے ذہن میں گھوڑوں کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ گھوڑے کیا تھے؟ اس زمانے میں لوگ اونٹوں اور گھوڑوں پہ آتے تھے. آج آپ بائک پہ آئے ہوں گے، گاڑی پہ آئے ہوں گے، آپ نے کہیں پارک کی ہوگی. اس نے بھی اپنے گھوڑے کہیں باندھے ہوئے تھے. وہ جب قاصد آیا کہ چلو تو اس کے ذہن میں گھوڑوں کا خیال ہے، میرے گھوڑوں کا کیا ہوگا؟ آپ سوچیں 20 سال. ابھی میں آپ کو بولوں یہاں سے، ابھی آپ نے گاڑی پارک کی ہو کہیں 1 کلومیٹر پیچھے، میں ادھر آپ آئے، میں بولوں چلے چلے میرے ساتھ، آپ بولیں وہ مولانا صاحب وہ میری گاڑی تو ادھر کھڑی ہے. لیکن اگر آپ کو محبت ہوگی آپ بولیں گاڑی میں کل لے لوں گا آگے، میں تو جا رہا ہوں مولانا صاحب کے ساتھ، مجھے کیا کھڑی رہے. 20 سال دنیا. اور جب امام کی خدمت میں پہنچا خیمے میں تو امام نے کیا کہا؟ علی ہم تمہارے دیدار کے مشتاق تھے. اللہ، کاش ہمارے لیے امام یہ کہیں کہ ہم تمہارے دیدار کے مشتاق تھے. کیا چاہیے ظاہر محترم؟ کچھ نہیں ہے. آپ یقین کریں میرا علم نہیں ہے اتنا، لیکن اتنا میں جانتا ہوں بغیر امام کے کچھ نہیں ہے زندگی، کچھ نہیں، کچھ نہیں. پوری دنیا مل جائے، امام نہ ہو کوئی فائدہ. جنت لوگ قبول نہیں کر رہے بغیر امام کے.
امام ہوں گے تو جنت امام نہیں چاہیے. امام. علی ابن مہزیار نے کیا کہا میں تو مولا 20 سال سے آ رہا ہوں. 20 سال سے آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ مشتاق تھے, میں تو 20 سال سے آ رہا ہوں. تو ایک ہی جملہ امام نے کہا, تمہارے اور ہمارے درمیان تمہارا عمل رکاوٹ بنا ہوا تھا, اس کو صحیح کریں, اس کو صاف کریں. موقع ملا ہے, زندگی ہے, پھر پتہ نہیں ملے نہ ملے. اس کی مجلس ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ امام کے لیے کیا. کوئی مورخ نہیں لکھ پایا کہ حضرت عباس نے امام حسین کو مشورہ دیا ہو. کوئی نہیں لکھ پایا. اطاعت. زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا عبد صالح, میرا سلام ہو عبد صالح. کس نے زیارت بتائی ہے؟ امام جعفر صادق. خود انسان کامل ہے, خود امام ہے, مگر کیا کہہ رہے ہیں حضرت عباس کو؟ السلام علیکہ یا عبد صالح. کیا مقام ہے حضرت عباس. چوتھے امام کہتے ہیں قیامت میں جب شہداء حضرت عباس کا مقام دیکھیں گے نا, غبطے کھائیں گے کہ کیا مقام ہے, کیا جنگ تو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا. اطاعت کی ہے, اطاعت. عباس خیمے لگا دو, لگ گئے. عباس خیمے ہٹا دو, ہٹ گئے. حضرت عباس نے پوچھا نہیں ہے, کچھ پوچھا نہیں پوچھا, جیسا کہا گیا ویسا ہی گیا. روزے عاشور جب سب چلے گئے, یا یوں کہیں کہ گلشن زہرا اجڑ گیا اور کچھ بچا نہیں, تو جناب عباس مولا کی خدمت میں آئے. مولا جنگ کی اجازت ہے؟ امام نے کہا نہیں عباس, آپ ہمارے لشکر کے سردار ہو. کہتے ہیں حضرت عباس نے مڑ کر دیکھا, کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سردار ہوں. عزیزان محترم, خوب یہ آسان نہیں تھا. حضرت عباس اور امام حسین کا رابطہ آسان نہیں تھا. حضرت عباس کو تربیت امام حسین کے لیے کی گئی, عاشورہ کے لیے کی گئی. روزے عاشور بچوں کی آواز آئی. بچے پیاس میں تڑپ رہے ہیں, شدت میں تڑپ رہے ہیں, عطش 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 کر رہے ہیں. وہ یہ پیاس ہے. آپ کے بچے پیاسے ہوں, آپ یہاں سے بائک پہ جا رہے ہوں اور رستے میں آپ کے بچے کو پیاس لگ جائے, کیا کریں گے آپ؟ بولیں گے رستے میں روکو, خیر ابھی تو خیر سبیلیں لگی ہوئی ہیں, امام حسین کا صدقہ ہے. لیکن نہیں ہو, آپ کہیں بھی رک جائیں گے, کسی جگہ پہ رکیں گے, کسی کا گھر ہوگا دروازہ کھٹکھٹا دیں گے کہ بچے کو پیاس لگ رہی ہے. اب آپ سوچیں روزے عاشورہ, بچے بیٹیاں عطش عطش عطش. جناب عباس بچی چچا کے پاس آئی, چچا بچے بہت پیاسے ہیں. علی اصغر پیاسا ہے چچا. حضرت عباس نے کہا بیٹا اپنے بابا سے اجازت لے دو, میں پانی لے آؤں گا. بیان کرتے ہیں کہ بچی اپنے بابا کے پاس گئی ہوگی, کہا ہوگا کہ چچا کو اجازت دیں, پانی لے آئے, بھائی پیاسا ہے.
امام حسین نے کہا ہوگا بیٹا آپ کو اپنے بھائی کی پیاس کا اندازہ ہے؟ میرا بھائی گیا واپس نہیں آئے گا۔ خوب عزاداران محترم، خوب یہ سن کے آرام سے، تحمل سے، زیارت تحمل سے عزاداران کو، ایک رات اور رہ گئی ہے بس، ایک رات اور۔ بڑی محنت سے ام البنین نے بچوں کو پالا ہے، بڑی محنت سے پالا ہے، آرام سے روتے رہیں، ساری رات روتے رہیں، پھر بھی کم ہے عزاداران محترم۔ آپ رو کے اٹھ کے چلے جائیں گے، یہ تو ان علی کی بیٹیوں سے پوچھیں کہ جو عباس کے جانے کے بعد روتی رہی ہے۔ چلے جائیں۔ حضرت عباس کو اجازت مل گئی۔ میں بہت تیزی سے آگے چھوڑتا ہوں، بہت ساری باتیں برداشت مشکل ہو جائے گا کرنا، چھوڑتا ہوں۔ آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ ایک خیمہ تھا، خیمے تھے نا بہت سارے، ایک خیمہ تھا جس میں مشکیزیں رکھے ہوئے تھے، مشکیزیں وہاں ہوتے تھے۔ پانی بند ہو چکا ہے، پانی نہیں ہے، پانی ختم ہو گیا ہے، لیکن وہ خیمہ تھا مشکیزوں کا۔ اب جب مشکیزیں پہلے رکھے جاتے ہوں گے تو وہ زمین نم ہوتی ہوگی نا، تھوڑا پانی زمین پہ ہوتا ہوگا، تھا نہیں ہوگا۔ لیکن جب حضرت عباس مشکیزیں اٹھانے گئے تو ایک ایسا صحنہ دیکھا کہ جناب عباس کا جگر پھٹ گیا۔ کیا دیکھا؟ بچے اپنی قمیضیں اٹھا کر ریت پر لیٹے ہوئے ہیں، شاید کبھی پانی ہو، کچھ ٹھنڈک مل جائے۔ جناب عباس نے پانی لیا، مشکیزہ لیا، تیزی سے آگے چلے، سواری چلنا شروع ہوئی۔ آپ جانتے ہیں نا، جو بھی گیا مقتل میں وہ ودا ہو کے گیا، یعنی خداحافظ کر کے گیا، مل کے گیا۔ حضرت عباس ودا کر کے نہیں گئے، پانی لینے جا رہے تھے، لڑنے تھوڑی جا رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی تھوڑی سواری چلی نا، پیچھے امام حسین نے آواز دی، عباس۔ جناب عباس گئے، امام حسین نے روتے ہوئے کہا، عباس تھوڑی دیر رک جاؤ، میں جی بھر کر دیکھ لوں۔ حضرت عباس نے کہا، مگر بھیا ہم تو پانی لینے جا رہے ہیں۔ جاؤ عباس۔ جناب عباس گئے۔ عزاداران محترم، 4000 تیروں کے لشکر لیے حضرت عباس کے گرد ہیں۔ پوری کوشش کی کہ حضرت عباس کو روکیں، حیدر کرار کے بیٹے تھے، دشمنوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے پانی تک، اس نہر فرات کے اس کنارے تک پہنچ گئے۔ مشکیزہ بھرا، آرام۔ آپ کتنے آرام سے پانی پی لیتے ہیں، اندازہ نہیں ہے۔ مشکیزہ بھرا، ہاتھ میں پانی لیا۔ 21 رمضان کی رات بابا کی وصیت یاد آئی، عباس پانی تک پہنچ جاؤ گے، یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا۔ عباس پانی کو پانی پہ مار دیا عباس نے، با وفا، اسے کہتے ہیں با وفا۔ سواری، پانی، علم، خیموں کی طرف۔ مقصد کیا ہے؟ خیموں میں پہنچ جاؤں، پانی خیموں میں پہنچ جائے، بس۔ اٹھ کے خیموں کو دیکھتے ہیں، کتنی دور رہ گئے ہیں خیمے۔ دشمن پانی روکنا چاہتا ہے، دایاں بازو
شہید ہو گیا. ادھر سے وار لگا بایاں بازو، مسکیزے کو اپنے وجود میں لیا، علم لیا، رک نہیں رہی جناب عباس کی سواری. دشمن نے دیکھا یہ کون سی طاقت ہے کہ جو عباس کو لے کر جا رہی ہے. ایک نے کہا یہ مشکیزہ ہے. بس وہ ایک ظالم تیر مشکیزے پر لگا، پانی بہنا شروع ہوا، جناب عباس کی امیدیں بہنا شروع ہو گئی. سواری بھی با وفا تھی، خیموں سے رخ موڑ لیا. اسی موڑتے ہوئے اسنا میں ایک تیر آیا جو آنکھ میں پیوست ہوا. عزاداران محترم، جب کوئی چیز آنکھ میں لگتی ہے تو انسان اپنے ہاتھ سے ہٹاتا ہے، مگر میں کیا کروں؟ کیسے ہٹائے عباس؟ بس مقتل کہتا ہے جناب عباس نے اپنے سر کو جھکایا کہ زانوؤں سے یہ تیر ایک گرز سر مبارک پر لگا. ام البنین کا چراغ زین سے زمین پر. میں نے بہت آرام سے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. ایک خطیب مجلس پڑھتا تھا، مصائب پڑھتا تھا. جناب عباس خواب میں آئے، کہا تو ہمارے مصائب نہیں پڑھتا؟ کہا مولا میں سارے مصائب تو پڑھتا ہوں. کہا نہیں پڑھتا. کہا مولا کون سے مصائب؟ کہا تو نے یہی نہیں پڑھا کہ جس کے ہاتھ نہیں ہوتے وہ نیچے آتے وقت اپنے آپ کو کیسے روکے. بس صرف یہی کہا، یا اخا ادرک اللخا، اے بھائی بھائی تک پہنچو. عزاداران محترم، میرے چوتھے امام کہتے ہیں کہ جیسے ہی چچا عباس گرے میں نے دیکھا بابا نے اپنی کمر پکڑ لی. ان کا سارا ظاہری، میری کمر ٹوٹ گئی. اب نہیں پتا کہ امام حسین جناب عباس تک کیسے آئے. جب کوئی پہلے گرتا تھا امام بڑی تیزی سے آتے تھے. کیوں؟ کیونکہ خیموں کی حفاظت عباس کرتے تھے. اب کبھی خیموں کو دیکھتے ہیں، کبھی جناب عباس کو دیکھتے ہیں. بولا کہا خیموں کی حفاظت کون کرے؟ بس عزاداران محترم، ایک اور جملہ. پہنچے، بھائی کا سر زانوں پہ رکھا، تیر نکال، خون صاف کیا. بعض علماء یہ کہتے ہیں امام حسین نے پوچھا کہ آپ نے مجھے بھائی کیوں بلایا؟ تو وہاں پاس کہتے ہیں کہ جب میں گر رہا تھا جناب سیدہ نے مجھے بیٹا بلایا. ہاں عزاداران محترم، خدا آپ کو اس کا اجر دے. بس بھائیوں میں گفتگو ہوئی. حضرت عباس نہر فرات کنارے علم اٹھایا، چل دیے. علم جا رہا ہے، بچے خوش ہو رہے ہیں، چچا آ رہے ہیں، پانی آ رہا ہے. عزاداران محترم، سوال، سارے بدن خیموں میں گئے، جناب عباس کا بدن کیوں خیموں میں نہیں گیا؟ کوئی کہتے ہیں کہ جناب عباس نے خود کہا ہوگا میرا مولا، میرا بھائی صبح سے بدن اٹھا تھک گیا، میرا بدن بھی لے کے جائے گا. کسی نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ عباس با وفا ہے.
بغیر پانی کے بدن بھی خیموں میں نہیں جانا چاہتا. کہا نہیں ایسا بھی نہیں ہے. کہا ایک عالم جب سرداب حضرت عباس میں اترے نا تو حرم کا معمار بھی ساتھ تھا. اصل حقیقت وہاں نظر آئی. کہا کیا ہوا؟ کہا معمار کبھی مرقد کو دیکھتا تھا، کبھی عالم کو دیکھتا، کبھی مرقد کو دیکھتا. کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا میں نے سنا تھا کہ جناب عباس جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین میں ٹکراتے تھے، مگر یہ قبر تو بڑی چھوٹی سی ہے. کہا جو بچہ تھا اسی کو دفنایا. اب سمجھ آیا ٹکڑوں کو حسین کہاں لے کے جا.